ایک کنٹروورشل اور سینسٹیو آرٹیکل 20 کہتا ہے مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی. بے شک قادیانی اسی ملک کے شہری ہیں، لیکن یہ جو امتناع قادیانی ایکٹ ہے یہ کیا اس آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اشتر وصاف صاحب. دیر از انڈیڈ اے کانفلکٹ. اور جو مجھے نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فیلئر تھا، جہاں پہ لوگ آئے اور انہوں نے قتل عام کیا وہاں پہ، اور اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ کچھ ہوا. اب جس طرح ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں. سو یہ چیزیں سینسٹیو بھی ہیں اور ان کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. قائد اعظم کا منشا یہ نہیں تھا، فاؤنڈنگ فادرز کا منشا یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا یو آر فری ٹو پریکٹس اینی ریلیجن اینی فیتھ ان اینی وے. اور فریڈم ٹو پریکٹس آلسو انکلوڈز کہ آپ جب وہ پریکٹس کر رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا، آپ کو حفاظت ملے گی، اسٹیٹ آپ کو تحفظ دے گا. یہ آپ کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ سب لوگوں کا ملک ہے. تو کیا بات ہے ہم اتنا ڈر کے رہ گئے کہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو اپنے ہی شہریوں کے لیے ہاتھ لگانے سے، سوال اٹھانے سے کتراتے ہیں؟ جی، بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے ہی شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دیا جو کہ آئین کا منشا تھی، جو قائد اعظم کا فرمان تھا. اور ہم ساری دنیا میں اس لیے امبیرسڈ ہیں کہ ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کو اپنا تحفظ حاصل نہیں ہے. ایک قوم جو بنی ہے، میرا خیال ہے کہ جو حکمران ہیں، جو اس وقت حکمران تھے جنہوں نے یہ امتناع قادیانیت ایکٹ بنایا تھا، وہ ویسے ہی وہ متعصب تھے خود بھی، اور انہوں نے ایک زیادتی کی ہے. ایون یہ کہ قرارداد مقاصد میں ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ہر قسم کی مذہبی آزادی ہوگی اقلیتوں کو. انہوں نے ہر قسم کر کے جائز مذہبی آزادی کر دی وہاں پہ، جو اب 18ویں ترمیم میں جا کے درست ہوا ہے. اس کو نکال دیا، وہ حصہ ہی قرارداد مقاصد جو تھی جس کو. مگر عملی طور پہ کیا بدلا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں بدلا. دیکھیے، عملی طور پہ اس وقت بدلے گا جب آپ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، جب آپ اس کاغذ سے بڑھ کے اس کو کچھ آگے دیکھیں گے نا. اور بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، ہمیں اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے نکل کے وہاں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. حکمت عملی کے جو اصول ہے کہ تعصبات کا خاتمہ کرنا ذمہ داری ہے. میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آئین جو اتنا مقدس بھی ٹھہرتا ہے، جو اتنا بالادست جسے ہم کہتے ہیں، جس کے پیچھے ہم روتے ہیں، تحریکیں نکالتے ہیں، جس کے پیچھے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، مگر اس کی ویسے اہمیت. مہر، بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، ٹاک شوز پہ آ کے یہ باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے متعلق کوئی عملی حکمت عملی نہیں بتاتے. ہم کوئی امپلیمنٹیشن. میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ ہم سکولز کے اندر بیبی کلاس سے، پہلی جماعت سے یہ چیزیں، ٹالرنس، ایک دوسرے کے لیے لحاظ، ایک دوسرے کا خیال، لائن میں لگنا، سیوک سینس، یہ سب چیزیں دوبارہ انٹروڈیوس کریں. جب میں اسکول جاتا تھا، جب خان صاحب جاتے تھے، جب میرے دوست چودھری صاحب جاتے تھے، ہم لوگ معاشرتی علوم پڑھا کرتے تھے. سیوکس ہمارے سبجیکٹ جو آج نہیں رہا، آج نہیں ہے. دس از شاکنگ. ایبسولوٹلی ہمارے کریکولم میں نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات اور کہوں گا ان کی بات بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ہم مختلف جنریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ گئے مجھ سے 10 سال بعد گئے ہوں گے اسکول، یہ شاید 20 سال بعد گئے ہوں گے اسکول. جب زمانے میں اسکول میں گیا ہوں 50s میں یا ارلی 60s میں، تو وہ زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب یہ تعصبات کبھی ہوتے ہی نہیں تھے. مذہبی بنیاد پر تعصبات بہت کم ہوتے تھے. پاکستان کی شروعات میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی اتنے تعصبات، معمولی دبے دبے خاموشی سے، جس طرح ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. وہ امریکن سوسائٹی میں بھی آپ دیکھ لیں گے، یورپین سوسائٹیز میں وہ خاموشی سے ہوتے ہیں، کیتھولکس کے پروٹیسٹنٹس کے خلاف، پروٹیسٹنٹس کے آرتھوڈاکس کے خلاف. لیکن وہ کوئی بات نہ اسٹیٹ لیول پہ آتی ہے، نہ اس پر قوانین بنائے جاتے ہیں، نہ ڈسکریمنیشن کو پروٹیکشن دی جاتی ہے کسی قانون اور کسی اور رولز کے تحت. وہ چیز نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں بھی تعصبات بجائے کہ ہم نے روکے ہوں، ہم نے تعصبات کو بڑھایا ہے. اور تحریری طور پہ پیش کر دیا ہے نا، سے جو حدود آرڈیننس، بلاسفیمی لا، آپ کا یہ وہ ایک کوانٹم چینج آئی ہے. وہ چینج آئی ہے ضیاء الحق کے زمانے میں.
جسٹس منیر صاحب کے بارے میں ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں، ان کے کچھ ریکارڈ ایسا ہے کچھ ججمنٹس کا. ایک انہوں نے آخری بات میں ایک بہت اچھی بات کہی تھی، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، چھوٹی سی کتاب چاہیے کہیے گا، فرام جناح ٹو ضیاء. جب ضیاء الحق کو بھی 1 سال ہوا تھا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ پاکستان کے مقاصد کے خلاف کام کرنے والا شخص آ گیا اس ملک میں. اس نے کہا کہ کہاں جناح، ان کی سوچ، اس کی بلندی ہر قسم کے تعصب سے بلند، اور دوسری طرف یہ آدمی جس کی اتنی چھوٹی سوچ جو ہر طرح کے تعصبات کو پھیلانے کے درپے ہے. تو ان کے خیال سے کہ پاکستان کے مقاصد کو تبدیل کرنے میں اس شخص کا بہت بڑا رول ہوگا. وہ تو محض 2 سال بعد فوت ہو گئے تھے 1980 میں. لیکن جو بات وہ کہہ گئے اپنی کتاب میں وہ بڑی حقیقت تھی. انہوں نے بہت صحیح جج کیا تھا 78-79 میں کہ یہ جو تبدیلی لے کے آ رہا ہے، یہ نیا جو حکمران پاکستان پہ مسلط ہو گیا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ایک ڈکٹیٹر ہے بلکہ یہ ایک ذہنی تبدیلی لے کے آ رہا ہے لوگوں میں، جس سے ہم آج تک نہیں نکل سکے. نہیں، مگر آپ کیوں کہتے ہیں چودھری صاحب کہ بلاسفیمی، وہ سمجھائیے مجھے ذرا، وہ الگ کیوں ہے؟ نہیں، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا جو وہ اسلام کے منافی نہیں ہوگا. اب جو ایک یورپ میں بھی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ قانون، یہ انگلینڈ امریکہ میں بھی ہے کہ اگر ان کے نبی کی کوئی توہین کرتے ہیں تو وہاں ان کے لیے سزائیں مقرر ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا، لیکن اس پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس میں بلا وجہ کہ میرا مذہبی ان کے ساتھ عقائد نہیں ملتے تو میں جناب کہتا ہوں انہوں نے یہ کر دیا. نہیں، مگر اس کے رولز کتنے جھگڑا ہے کہنے سے اس نے ڈس ریسپیکٹ کیا ہے یا جلا دیا ہے. ایک بات میں صرف کرنا چاہوں گا ان کی بات میں، یہ 295 پہلے بھی تھا، ٹی پی سی میں شروع سے تھا. اس کی شاید سزا 3 سال تک ہوتی تھی میکسیمم. کسی کے بھی مذہبی جذبات کو، یہ نہیں کہ کسی خاص نہیں صرف سب مسلمانوں کے بلکہ عیسائیوں کے، ہندو کے، اور بھی کسی بھی مذہب سے کسی مذہبی جذبات یا ان کے مذہبی عقائد اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ کر کسی کے فیلنگز ہرٹ کرنا جو تھا وہ ایک جرم تھا. اس کی 3 سال سزا تھی. اس کے بعد اس کو بڑھا کے 295C میں سزائے موت کر دی گئی. اب بات یہ ہے کہ جب تک 295 تھی سزا 3 سال کی تھی، تب تک تو کوئی بلاسفیمی کمٹ نہیں کرتا تھا. جب سزائے موت ہو گئی تو بلاسفیمی. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے ایک واضح آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ بیشتر جعلی اور غلط ہوتے ہیں، ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کے بلاسفیمی کمٹ کر رہا ہے تو وہ اس وقت کرے گا جب سزا بہت سخت ہے، اور اس وقت نہیں کرتا تھا جب سزا. So this is twisting of the constitution. ٹوئسٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، ٹوئسٹنگ آف دا لا. اور اس سے ایک چیز ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہائی ٹریزن کے معاملے میں قانون ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، وہاں پہ یہ 295C ہے جس کو ابیوز کیا جاتا ہے.